اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، سورہ وعلیکم السلام ورحمۃ المومن، اللہ جی سورہ مومن، اس کی آیت نمبر 57 سے آج ہم شروع کریں گے، اور عمومی طور پر ہم نئے اپنا شروع کرنے والوں کے لیے بتاتے یہ ہیں کہ اس کا سیاق و سباق پیچھے کیا ہے۔ پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ جو ظلم و ستم، اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ جو ظلم و ستم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہو رہا ہے، آپ کے ساتھیوں پر ہو رہا ہے، اور آج کے وقت میں جو بھی رسالت کا کام کر رہے ہیں ان پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس پر صبر کرنا ہے۔ اور پھر بتایا کہ صبر کا بتایا اور تسبیح کا بتایا، جی جی اور تین جی چیزوں کا بتایا تھا، اور مغفرت طلب کرنے کا بتایا کہ کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے اندر بھی آپ مغفرت طلب کریں، اور یہ بتایا کہ پھر یہ مغفرت طلب کرنے کے بعد اور کیا تھا جی؟ صبر، ہدایت، ہاں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، جی یہ کہا۔ اور یہ صبح و شام کا مطلب ہے ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں، یہ تسبیح اللہ کی یاد دل میں رہتی ہے تو اللہ دل کھول دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے ہاں کبر ہے، بڑائی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اللہ نے اپنے سامنے جھکنے کا کہا، اور وہ اکڑتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اس کی اطاعت کی، اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں ایمان والے، لیکن وہ تیار نہیں ہوتے، وہ ان آیات کے بارے میں بحث مباحثہ کرتے ہیں اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اگر وہ اہل کتاب ہیں تو وہ اپنی دلیل کہاں سے لائیں گے؟ اپنی تورات اور انجیل اور زبور وغیرہ ان سے لائیں گے، وہاں بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور اگر دنیا کے اندر موجود ہیں تو دنیا میں جو کائنات کی ایک کونی وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ہے، وہاں دے لائیں گے۔ اور دوسرا ایک اور چیز ہے کہ اللہ کے رسول اپنے وقت کا تو اب ایک ہی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ ان پر تو دلیل اتارتا ہے، کسی اور پر وہ دلیل نہیں اتارتا، ان کے پاس نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کبر ہے، نخوت ہے، اپنے آپ کو بڑا بننے کی بات، تو وہ اس کو نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو کیا کرنا چاہیے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے مخاطب، تو اللہ تعالی کی پناہ مانگ، وہ بہت زیادہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی یہ جتنے بھی سمیع اور بصیر آ رہے ہیں نا، اسی طریقے سے آج آئے گا لفظ اعمیٰ والبصیر آواز بھی نہیں آئے آ گا۔ یہ اصل میں آواز نہیں آ رہی رہی، جی؟ جی آ رہی ہے، جی اب جی آ کلیئر رہی نہیں؟ آ رہی ہے جی میرا اچھا مسئلہ۔ ٹھیک ہے۔ تو ہم آگے پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سر کبر ابھی کی بات بتائی۔ جی آپ پھر ایسا کریں کہ اپنا انٹرنیٹ اس کو دیکھیں، باقی ساتھی جو ہیں نہیں اگر سر، کوئی میں عرض ہوگا کر تو رہا وہ تھا کہ ہم نے ابھی تعوذ اور تسمیہ شاید نہیں پڑھا ابھی۔ اچھا نہیں پڑھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ أعوذ باللہ من بالله الشیطان من الرجیم، الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ الله الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحيم بسم الله ہاں جی، اس کے پیچھے جو بات کبر کی آئی ہے، اب اس کا تعلق ممکن ہے وہ تو انسان کے اندر ایک احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ نے جو عجز اور انکساری کی لائن دی ہوئی ہے اس کو کراس کر کے کبر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور ہے کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو یہ بتا رہا ہے کہ تم جس کبر، نخوت، بڑائی، تکبر کی طرف جا رہے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟
وہ اس آیت میں، یہ پچھلی آیت کا اس آیت کے ساتھ لنک بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ویسے اپنے الفاظ میں کہتا ہوں کہ تم تو اس پورے آسمان و زمین جب بھی آئیں گے تو وہ کائنات بن جائے گی، کائنات کا تم ایک معمولی ترین حصہ ہو، ایسے ہی ہے جی۔ بے شک کائنات کو دیکھیں اور اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو دیکھیں، میں اس کے اندر نہیں جاتا کہ کائنات کتنی بڑی ہے اور اس کے چھوٹے حصے، پھر پاکستان، پھر اپنا انسان بذات خود دیکھے تو اس کی حیثیت کوئی لگتی نہیں اس چونٹی کے برابر کائنات بھی۔ کے اندر جی جی۔ تو پھر وہ اس کو تکبر راس بھی نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر تجھے پیدا کیا، دوسرا یہ ہے کہ اس تکبر کا میں نے بدلہ بھی لینا ہے اور وہ دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ یہ جو پہلی دفعہ زندہ کرنا ہے یا دوبارہ زندہ کرنا ہے، یہ ساری ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے عاجز ہیں، ہمیں تکبر اپنا روا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے ایز اے مخلوق کے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو پہلے بھی بات بتائی تھی اور اب دوبارہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اس کائنات کو دیکھو اور اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو، اور پھر اللہ کے لیے اتنی بڑی کائنات جو بہت بڑی ہے، اس سے جو اس نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ اس نے پیدا کر لی ہے، تو تمہارا اب بھی پیدا کرنا اور آخرت کے وقت بھی پیدا کرنا یہ اس کے لیے مشکل نہیں، نہیں ہے۔ تو اب لخلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش، یہ جب اس کو پڑھیں گے پورے آسمان کو ذہن میں لائیں، اور زمین کو اب کہتا ہوا تو وہ چھوٹی سی بنے گی، بے شک یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش، اب کمپیریٹیو ڈگری آ رہی ہے، اکبارو من، من کہنا چاہیے، خواہ ہے تو یہ اظہار کا ہے، من خلق الناس، لوگوں کی پیدائش سے بہت بڑی ہے، لوگوں کی پیدائش کی نسبت اکبارو بہت بڑی۔ بہت بڑی۔ بہت بڑی ہے۔ اور یہ انسان ہے حقیقت میں کہ وہ ہر روز اس زمین کے اوپر چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا زمین کو کہ زمین کتنی بڑی نعمت ہے، یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اور سائنس اس کو پروو بھی کر چکی ہے، پروف ہیں ابھی کہ یہ زمین گھوم رہی ہے، اس کے اوپر انسان ہے، انسان اس کے اوپر گرتا نہیں، پھر زمین تھر تھراتی نہیں ہے، اس کی ویل بیلنسنگ ہوئی ہوئی ہے، اور یہ ساری چیزیں ذہن میں ہم لاتے نہیں ہیں۔ جب ہم صبح کے وقت، شام کے وقت اس زمین پر آسمان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کس کس حساب سے دیکھتے ہیں؟ ہم اس کی طرح دیکھتے ہیں جو دیکھنا، جس کو نظر ہی نہیں آتا، کیوں جی؟ جی اس کی طرح دیکھتے ہیں۔ مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ بھئی نظر ہے کسی کی تو وہ دیکھنے والا ہے، نہیں بھائی، ان آیات کے پیچھے، ان نشانیوں کے پیچھے جو اللہ سبحانہ و تعالی خالق مالک ہے، اس کی معرفت جب ہوتی ہے تو یہ ہے بصارت، اور اگر نہیں ہوتی تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے اعمیٰ، جی، جی نابینا پن جی۔ تو یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش اکبر من خلق الناس، لوگوں کی پیدائش سے کیا ہے؟ بہت بہت بڑی ہے۔ بڑی ہے۔ بہت بڑی ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں میں سے بہت سے، اکثر کا اکثر بھی کر سکتے ہیں، وہ جانتے نہیں۔ اب یہ ویسے عجیب بات نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم روزانہ نکلتے ہیں اپنے گھروں سے، باہر بھی نکلتے ہیں، آسمان اور زمین کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا،
یا دیکھتے ہیں؟ غور نہیں کرتے. جو دیکھتے تو ہیں ہاں نقلی سے نظر سے نہیں دیکھتے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ نظر سے دیکھتے ہیں، بصارت سے نہیں دیکھتے. جی. اور نظر سے دیکھنے والا اگر وہ حقیقت تک نہیں پہنچتے تو وہ اندھا ہے، نابینا ہے، وہ امیون ہے. خواہ وہ دور بالکل بین کتنی دوری پر لگا لے اور اپنے روبوٹ جو ہیں وہ کتنی جگہوں پر بھیج دے اور اس کی تصویریں بھی دیکھے، لیکن وہ نشانی نہ بنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، تو اس سائنسدان کو، اس بندے کو، یا اس کے پاس جو معلومات ہی ہیں، اس کو آپ کہیں گے کہ یہ بصیر ہے؟ نہیں. نہیں. اللہ نے اس کو اعمیٰ ہی کہا ہے. تو لہذا نظر سے دیکھنا یہ عام نہیں. نظر سے اس خالق و مالک کی نشانیوں کو دیکھنا اور اس کو پہچاننا یہ ہے بصارت. جی میرے ساتھ پڑھیں. لخلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور یقیناً زمین کی آسمانوں اور پیدائش زمین کی پیدائش یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش اکبر من خلق الناس، لوگوں کی پیدائش سے پیدائش یہ بہت نسبت بڑی کی بہت بڑی پیدائش سے بہت بڑی ہے. لوگوں کی پیدائش سے بہت بڑی ہے. اگر کیسر بھائی ساتھ ساتھ تو کبھی کبھی لگا دیں اپنا ایرو تو وہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. لوگوں کی پیدائش سے بہت بڑی ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. تو وَلَكِنَّ اور لیکن اور لیکن اکثر الناس لوگوں لوگوں میں میں سے سے بہت اکثر سے لوگوں میں سے اکثر لوگوں نہیں میں ہے. سے بہت سے لا يعلمون نہیں جانتے. نہیں جانتے. جاننا صرف ایک چیز کا نام ہے. جاننا صرف ایک چیز کا نام. اگر ہر چیز آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت بتاتی ہے تو آپ ہیں عالم. کیوں جی؟ جی جی آپ عالم ہیں. ورنہ آپ ڈیٹا کلیکٹر ہیں، اگر میں لفظ صحیح استعمال کر رہا ہوں. جی زیرو. جی جی بالکل. مطلب کہ آپ نے ڈیٹا دیکھ لیا، سارا کچھ کر لیا، لیکن اس کے پیچھے منانے والے کا معرفت نہ ہوئی تو یہ علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ تم دنیا کے اندر دیکھتے ہو اعمیٰ، نابینا کو، والبصیر، اور بصارت دیکھنے رکھنے والے، دیکھنے والے کو دیکھتے ہو. کیا ان دونوں کو تم یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں. نہیں تو برابر نہیں. نہیں. لیکن اس جگہ پر جو آیا ہے تقریباً بہت زیادہ مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ اعمیٰ وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کو کونی وحی کے ذریعے، یہ جو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، تخلیق جس کو ہم پیدا نہیں کر سکتے لیکن وہ پیدا ہو جاتی ہیں اور ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان کو دیکھ کے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، وہ اعمیٰ ہے. جی ایسے ہی ہے. جی جی اور جو اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس تک پہنچ گیا وہ ہے والبصیر. تو اب اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ یہاں تقابل کر رہا ہے. لیکن آگے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ وما یستوی الاعمی والبصیر، لا لکھا ہوا ہے. اب یہاں تھوڑی سی چیزیں ہیں کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایک تو یہ ہے، اب میں آپ کو نا تھوڑا کیا کہیں گے پزل کرنے والا ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ پزل ہونا لازمی ہے. ایک تو یہ ہے کہ بصیر کی تعریف ہو رہی ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بصارت والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے. اچھا آگے بھی آ رہا ہے ولل مسیع، مسیع نہیں ہے، مسیع. ہاں جی، اس کے اندر کون سا لفظ چھپا ہوا ہے؟ سو سو، سیئہ، سارے ہاں جی یہ جی سو ہے، سیئہ زیادہ بہتر ہے.
اس جی کے ساتھ میم لگا دیں تو میم ہماری کہاں لگتی ہے؟ والے والے کے پر والا. فائل کے تو مسیح اس میں فاعل بن جائے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میم ظرف زمان کے لیے بھی لگتا ہے، ظرف مکان کے لیے لگتا ہے، لیکن زیادہ تر مفلحون جو پڑھا تھا جی، مؤمن پڑھا ہے، اسی طریقے سے مسیح پڑھا ہے. تو ترجمہ کیا ہوگا مسیح کا؟ برائی کرنے والے. برائی کرنے برائی والے. کرنے والا. اب یہاں اصل میں ہے ولل مسیح، یہاں ختم ہو جاتا ہے اور آگے لفظ محذوف ہے. محذوف کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں لکھا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنا یہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت ہے، ایسے الفاظ لکھتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دیکھ لے کو دیکھو وہ آگے لفظ کیا ہے، وہ اس کا الٹ ہوگا یا اس کا ہم جنس ہوگا؟ الٹ ہوگا. الٹ ہوگا. مجھے یہ کہ پیچھے آ رہا ہے کہ ایک نابینا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے اگر اس کو بصیر کے ساتھ لگا دیتے ہیں، ورنہ جملہ معترضہ بھی رکھیں تو ولل مسیح، اور نہ ہی برائی کرنے برائی والا. کرنے والا. آگے آنا چاہیے ولل محسن. ولل محسن. جی مسیح سیاح کا حسنہ الٹ ہے، اور نہ ہی یہ برائی کرنے والا اور نیکی کرنے والا برابر ہو سکتے ہیں. اچھا دوسرا یہ ہوا ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے اچھے عمل کیے، یہ کر کے انہوں نے اس کا تقابل کیا ہے کہ لا اضافی ہے اور جی عربی کا طریقہ ہے. عربی کا یہ قاعدہ یاد رکھیں. عربی کا حقیقتاً طریقہ ہے کہ اللہ کچھ الفاظ کا کچھ حروف کا اضافہ کر دیتا ہے. جیسے میں نے بتایا تھا کہ تے اور سین تے آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معنی زیادہ تاکید کے لیے. ایسے تاکید کے لیے. جی. اسی طریقے سے لا جو ہے یہ یہاں آ گیا اور اس کا ترجمہ ہم کریں گے اور نہ ہی برائی کرنے والے. برائی کرنے والا. آگے جو آیت کا حصہ آ رہا ہے یہاں عموماً غلطی ہوتی ہے. لکھا ہوا ہے قلیلا ما تذکرون، تتذکرون. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی. ٹھیک ہے، تو تتذکرون کا مطلب یہ ہوتا ہے نصیحت پکڑنا. نصیحت پکڑنا. نصیحت پکڑنا، نصیحت حاصل کرنا. اب میں اگر کسی ساتھی کو کہوں گا کہ اس کا ترجمہ کریں، کیا کریں گے؟ کسی کو کہیں داؤد بھائی. جی، اور کم ہی ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں. یہ دیکھیں نا، اب یہ غلطی ہے. میں نے اس لیے کہا ہے کہ یہ غلطی نہیں کرنی. جی جی آپ نے قلیلاً کا مطلب ہے بہت تھوڑی ہے، تھوڑے لوگ نہیں ہیں. جی قلیلاً کا مطلب ہے تھوڑی ہے. ما جو تتذکرون تم نصیحت حاصل کرتے ہو، تمہیں اس سے زیادہ نصیحت حاصل کرنی چاہیے. کیوں جی؟ جی بالکل صحیح. اور تم تھوڑی نصیحت حاصل کرتے ہو، بس ایسے ہی ہے. ود اے بلنک آف آئی جو کچھ میں نظر آ گیا وہ آ گیا. آپ کو تو غور سے دیکھنا چاہیے کہ یہ پھول اگر کل نہیں تھا اور آج ہے، اور کل میں آیا تھا تو اس کی شکل اور تھی، آج اور ہے. کل میں آؤں گا تو اس کے اوپر دانے بھی لگے ہوئے ہوں گے. یہ کیسے ہے؟ کیوں جی؟ جی تو ہم کیا کرتے ہیں بس صرف دیکھ کے. تو اس لیے قلیلاً نصیحت کے لیے ہے، تھوڑی ہے وہ نصیحت جو تم حاصل کرتے ہو، یا تھوڑی ہے وہ چیز جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو. یہ ترجمہ کریں گے. اب مل کے پڑھتے ہیں. وما يستوي الاعمى والبصير. جی
اور نہیں نابینا برابر ہو اور سکتے، دیکھنے والے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ نہیں والا، ابھی ہم اس کو ایسا کریں گے، اس میں جنس کی طرف زیادہ کی طرف نہیں لے جائیں گے۔ دیکھ نابینا اور دیکھنے والا دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ برابر نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ تو کیا اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن ان دونوں کو، کہ جو کافر ہے اور مومن ہے، جی، جو آما ہے اور جی ایمان لانے والا ہے، بصیر ہے، کیا ان دونوں کا انجام ایک کرے گا؟ نہیں، نہیں، بالکل انجام ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بیچارہ مظلوم ہے، دوسرا ظالم ہے، تو بتاتی ہے یہ چیز کہ دنیا کے اندر کوئی چیز بھی ایسی نہیں انسان کے عمل کے علاوہ جو اپنی جگہ پہ کامل نہ ہو۔ میں جملہ ذرا گہرا میں کہہ گیا ہوں، جی، مثال اس کی دے لیتے ہیں، سمجھ آ جائے گی۔ مثلا آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو تانبا ہے، تانبے کو کاٹتے جائیں کاٹتے جائیں کاٹتے جائیں کاٹتے جائیں تو وہ کیا کرے گا؟ تانبے کو آپ کسی اور چیز میں تبدیل کر سکتے ہیں؟ کیا اس کا ایٹم کو کر سکتے ہیں؟ نہیں، نہیں سر۔ وہ اپنی جگہ پہ کامل ہے، اپنی جگہ پہ کامل۔ جتنے بھی آپ کے مطلب یہ ایٹم مطلب ہیں، اور ان کے اندر جو اس کی اصل ہے وہ نہیں بدلتی، وہ اپنی جگہ پر کامل ہے۔ صرف ایک چیز اس دنیا کے اندر کامل نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ انسان۔ کیوں جی؟ جی کہ وہ جی، ظلم کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے، اپنے وقت کا فرعون بن جاتا ہے، اور وہ اس دنیا میں سے مر جاتا ہے۔ اور دوسرا بیچارہ جس پر جبر ہوتا ہے، جس پر ظلم ہوتا ہے، وہ بیچارہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میں فلانی عدالت میں جاؤں، اس کو کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ تو لہذا اس چیز کو کامل تو ہونا ہے نا، اس لیے کہ باقی دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو کامل نہ ہو۔ کیوں جی؟ جی جی، اب میں ڈی ٹریک تو نہیں ہو رہا ہوں، میرا خیال ہے اپنے موضوع پر ہی ہوں۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دنیا کے اندر غیر کامل اگر کوئی چیز ہے تو وہ اعمال کے لحاظ سے انسان ہے، جی، یا یہ ہے کہ جنات ہوں گے۔ اب ان کو مکمل ہونا ہے، اللہ نے اس کو لیول کرنا ہے۔ وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب اس کے بعد کوئی ایسی جگہ ہو جو کہ آخرت ہے، وہاں جا کے یہ چیزیں پوری ہوں گی۔ جی، جی، جی جو اس کے اوپر اس عقلی دلیل پر ایمان نہیں لاتے کہ دنیا کے اندر کوئی چیز، چیلنج ہے، کوئی چیز دکھا دو جو کامل نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے گا، مجھے آپ سوچ کے بھی جواب دے سکتے ہیں۔ صرف ایک انسان جو ہے اس کے اعمال یا وہ غیر کامل ہے، اس کو مکمل ہونا ہے۔ انسان کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کے اعضاء، نہ، انسان ان چیزوں کا نام ہے جو اس کے اندر کا بیہیویئر، اس کے جذبات، اس کے احساسات، اس کی فکر، عمل، وہ انسان ہے نا غیر کامل۔ کیوں جی؟ کہیں وہ کسی پر ظلم کر دیتا ہے، کہیں اس پر ظلم ہو جاتا ہے، تو اس کو لیول ہونا ہے، اس کو برابر ہونا ہے، تو وہ قیامت کے دن آنا ہے۔ اچھا جی، اب دوبارہ آ جاتے ہیں۔ وما یستوی الاعمی والبصیر کا ترجمہ۔ اور دیکھنے والا اور نابینا اور نابینا اور دیکھنے دیکھنے والا والے برابر نہیں ہو برابر سکتے۔ اور نہ دیکھنے والا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جی، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ اب اس کے مقابلے میں آپ لے لیں ولل مسیء، اور نہ ہی برائی کرنے والا برابر ہو اور سکتے۔ نہ ہی برائی کرنے والے۔ اب اس کو تقابل میں یہ بھی ہوا ہے، یہ تفسیر میں آج پڑھ رہا تھا، اس جی میں بھی بھائی، انہوں نے تقابل کیا ہے، اور زیادہ نے یہ کیا ہے کہ ولل مسیء کہا ہے، یہاں معذوف ہے، اور اس کے آگے انسان خود سوچے کہ مسیء کا الٹ احسان حسنہ وہ آئے گا۔
بہرحال ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ دو چیزیں جو ایک دوسرے کے الٹ ہوں وہ برابر نہیں ہوتی، جی لہذا قلیلا ما تذکرون. جی بہت تھوڑی ہے جو اور تم تھوڑی ہے نصیحت حاصل کرتے ہو. نصیحت جو تم یہ حاصل بہت کرتے ہو. تھوڑی ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو. میں اس کا جواب اگر کہوں تھوڑی، دنیا کے اندر ریٹ لگا دی عدالت کے اندر، وہاں سے تھوڑی بہت سزا مل گئی، یا بندہ مر گیا، مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کے بچوں کو جا کے وہ انصاف مل رہا ہے اور وہ اس پہ بھی مطمئن نہیں ہوتا. کیوں جی؟ تو یہ تھوڑا ہی نہیں ہے جی جی جی، بے یہ شک تھوڑا ہے. تو یہ انصاف تو ہونا ہے. نصیحت یہ ہے کہ کوئی چیزیں الٹ جب ہوں وہ ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتی، تو لہذا اس نے کب برابر ہونا ہے ذرا اوپر کریں. اور اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت پکچر کھینچی ہے. ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، یہ ہے جناب برابر کرنے والی. ہو گئی جی برابر. جی جی. ان الساعۃ ترجمہ کریں ذرا ڈائریکٹ. جی بے بے شک شک قیامت قیامت کی کی قیامت گھڑی، کی گھڑی. بے شک قیامت کی گھڑی، لا یقیناً 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 اس میں فاعل ہے، آتیاتن آنے آنے والی ہی ہے. بات. آنے والی ہے. آنے والی ہے. زور دے کے کہیں کہ بے شک قیامت کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی کہہ دیا ہوتا تو یہ کافی تھا. اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے لا ریب فیہا. جی اس اس میں گھڑی میں اور کوئی کوئی شک نہیں. شک اس نہیں. گھڑی میں کوئی شک نہیں. اس قیامت میں اس کے آنے میں کوئی شک نہیں. یہ اللہ کہہ رہا ہے. اب ہوتا کیا ہے، اگر یہ چیز انسان کے ذہن میں رہے تو کوئی ظلم، جبر، زیادتی، گناہ بھی میں کہوں گا نہیں ہوتا. کیوں جی؟ بالکل. بالکل اگر یہ چیز میں نے حساب دینا ہے، قیامت آ جانی ہے، وہاں میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، یہ ہم بھول جاتے ہیں. اللہ ہی کہہ رہا ہے ہاں. ولیکن، ترجمہ اور اور لیکن اور لیکن اکثر الناسی، لوگوں میں سے لوگوں لوگ میں اکثر اکثر سے سے اکثر اکثر لوگوں میں سے بہت سے لا یؤمنون، نہیں ایمان جانتے، نہیں ایمان لاتے. لاتے. نہیں مانے لا. ایمان نہیں لاتے. ایمان نہیں لاتے کا مطلب کیا ہے کہ ایمان صرف زبان کا نام نہیں ہے کہ میں نے آج کہہ دیا کہ بھی آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی من باس بعد الموت. میں اگر غلطی کر رہا ہوں تو اللہ معاف فرمائے. کیوں آمین. جی؟ پہلے تو ترجمے کا ہی پتہ نہیں ہوتا. اگر ترجمے کا پتہ ہو تو دل نہیں کہہ رہا ہوتا، صرف زبان کہہ رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایمان کا تعلق اقرار باللسان ہے و تصدیق بالقلب ہے، تو پھر عمل کی شکل وہ دیتا ہے. بے شک جی میں نے پروفیسر صاحب کو نہیں کہا پڑھنے کے لیے. جی 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 میں پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن جی الرحیم. لخلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش اکبر من خلق الناس، لوگوں کی پیدائش سے کہیں بڑھ کر ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن لوگوں میں سے اکثر نہیں جانتے. وما يستوي الاعمى والبصير، اور نہ دیکھنے والا اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. وللمسیح، مسیح، جی وللمسیح، اور برائی کرنے والے یقیناً اور نہ برابر، ہی برائی کرنے والے، اور نہ ہی بریکٹ برائی میں کرنے کر لیں برابر ہو سکتے ہیں. جی اور نہ ہی برائی کرنے والے بریکٹ میں برابر ہو سکتے ہیں. قلیلاً، تھوڑے ہیں، ما تتذکرون، جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو. جی ان الساعۃ، تھوڑی ہے ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ پروفیسر صاحب، قلیلاً تھوڑے کہیں گے تو وہ لوگ ذہن میں ہمارے آ جائیں گے. ٹھیک ہے، تھوڑی ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو. جی ٹھیک ہے.
جی اچھا پروفیسر صاحب، یہاں یہ جو میرے پاس ترجمہ ہے اس میں انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ تم بہت کم غور کرتے ہو۔ وہ غور بڑے ترجمے ہوئے ہیں، ہم اسی کے مطلب وہ جو ہے نا کم کرنا بھی تو نصیحت ہی ہے نا، غور ہی کم ہے، غور ٹھیک بھی کم ہے۔ ہم اصل میں قلیلاً کو کنسنٹریٹ کر رہے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے عمومی طور پر ہم کہتے ہیں کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، تو ہم نے جی تتذکرون کا ترجمہ کیا ہوا ہے نصیحت، تو ہم وہی ذہن میں رکھیں، بہت سارے ترجمے ہوئے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ بہت ان تھوڑی ہے الساعۃ، جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو جی۔ جی ان الساعۃ، یقیناً قیامت کی گھڑی، لا آتیۃ، یقیناً آنے والی ہے، لا ریب فیہا، جس میں کوئی شک نہیں، ولکن اکثر الناس، اور لوگوں میں سے اکثر، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں رکھتے۔ اے، اگلی جو آیت آ رہی ہے نا، یہ اللہ کا پیار ہے، پیار بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ کتنا پیار کرتا ہے اللہ تعالی، یہ ہم ذرہ برابر بھی نہیں ہے، اور اللہ اتنا بڑا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے ساتھ ہی پڑھیں گے آپ اسی طریقے سے، لفظ داخرین نیا آ رہا ہے اس میں، اس کا مطلب ہوتا ہے داخرہ، ذلیل و خوار ہونا، ذلیل و خوار ہونے والے، لیکن اس کو ذلیل خوار ہوئے ہوئے یہ آئے گا، تو اب پڑھتے ہیں ذرا، باقی الفاظ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں۔ جی وقال ربکم، جی، اور تمہارے تیرے رب نے کہا، رب نے کہا، اور ارے تمہارے رب نے کہا، ربکم، سب مسلمانوں کو اور جو نہ مسلمان ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، وقال ربکم، تمہارے رب نے فرمایا، ادونی، تم مجھے ہی تم پکارو، مجھے پکارو، تم مجھے پکارو، میں کیا کروں گا، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، میں تمہارے لیے جواب دوں گا۔ وہ جو اس کا محاورتی معنی ہے استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تو استجب لکم، میں میں تمہاری تمہاری دعا قبول میں کروں گا، تمہاری دعا قبول کروں گا، ہاں جی، اور لفظی ترجمہ کیا ہے، میں میں تمہاری دعا تمہیں، تمہارے لیے جواب دوں گا۔ جی میں تمہیں جواب جواب دوں گا۔ دوں گا، بالکل، لکم، تو ان میں سے ہم پہلا ترجمہ اختیار کر رہے ہیں کہ وقت کم ہے اس وجہ سے، تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ قبول کروں گا۔ اب مجھے یہ بتائیے، اللہ ہے نا، اللہ جی، جی اللہ جس بات کی گارنٹی دے دے اس کے بعد کسی اور بندے کی گارنٹی چاہیے؟ بالکل نہیں چاہیے۔ ہم بالکل کہاں کہاں کن آستانوں پر چلتے ہیں، کن لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کہاں کہاں گمراہ ہو رہے ہیں، اور کہاں کہاں ہم نے اپنی آس دعا لگائی ہوئی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یار وہ جو دعا ہے نا وہ فلاں بندے کو کہیں گے تو پھر قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہاں ادعونی امر کا صیغہ استعمال کر رہا ہے کہ مجھے پکارو، استجب لکم، ترجمہ کیا ہے؟ میں میں تمہاری دعا تمہاری دعا کا جواب دوں گا یا قبول کروں گا۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس پہ حدیث میں نے کل بھی سنائی تھی، اب میں سنا دیتا ہوں دوبارہ۔ ایک تو یہ ہے الدعاء، حدیث یہ نہیں سنائی تھی، ایک تو ہے الدعاء مخ العبادہ، اور ایک ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ حدیث آج میں آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، تو میں پوری نماز جو ہے نا، نماز اس کو دیکھا ہے، تو مجھے اتحیات سے لے کر آخر میں جتنا بھی تشہد ہے اس میں کوئی کلمہ سوائے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے علاوہ ساری ہی دعا ہے، کیوں جی؟ جی جی ایسے اور اس سے پیچھے چلے جائیں تو رکوع اور سجود دعا، اس سے پیچھے چلے جائیں تو آپ دعا کا کوئی ٹکڑا قرآن مجید میں سے لے سکتے ہیں، نہیں تو وہ ذکر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا،
اس سے پیچھے چلے جائیں تو وہ کیا آ جاتی ہے؟ سورۃ الفاتحہ، جس کے اندر باقاعدہ دعا ہے. کیوں جی؟ بالکل. اچھا جی، آگے کیا ہے؟ جو دعا نہیں مانگتے. ان الذین، بے شک وہ لوگ بے شک وہ لوگ، یستکبرون، جو جو تکبر کرتے ہیں تکبر پر کرتے ہیں کرتے ہیں جو تکبر کرتے ہیں عن عبادتی، میری عبادت سے. میری عبادت سے. حدیث میں نے کہا ہے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. اس حدیث کو یہاں ملائیں تو عبادت کیا ہوئی؟ دعا مانگنے سے. جی، کئی لوگ کہتے ہیں مطلب بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط کہا اس کو، کہا کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یا اللہ تو جو تجھے پسند ہے وہ مجھے دے دے. یہ ہم عام استعمال کرتے ہیں، اور اس کے کہتے ہیں کہ جو تجھے پسند ہے وہ اللہ کی پسند ہوگی. وہ نہیں، جو تمہاری پسند ہے نا وہ مانگو اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ اس کے لیے اچھی ہے تو وہ فوراً قبول کر لے گا، اور اگر نہیں ہے تو گناہوں میں سے کمی، اور اگر وہ نہیں ہے تو قیامت کے دن کام آئے گی. کیوں جی؟ جی. اب وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، سا ان قریب ان قریب یدخلون، وہ داخل ہوں گے. وہ داخل ہوں گے. سا کا ترجمہ ضرور ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. سا بھی آ جاتا ہے تو وہ ضرور داخل ہوں گے جہنم، جہنم جہنم میں. داخرین پہلے ذلیل و آ خوار چکا ہو ہے، کر. دوبارہ کہتے ہوں ذلیل و خوار ہو کر. وہ ذلیل و خوار ہو کر، پتہ نہیں جہنم کے اندر جانا اس سے پہلے کیا ضلالت ہوگی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. تو کیسر بھائی، آمین. آپ کے پاس مجھے نہیں پتا کہ 2 منٹ ہیں. جی. لخلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش، اکبر من خلق الناس، لوگوں کی پیدائش سے بہت بڑی ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن لوگوں میں سے اکثر نہیں جانتے. وما یستوی الاعمی والبصیر، اور نہ دیکھنے والا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اور نہ ہی برائی کرنے والا برابر ہو سکتے ہیں. قلیلا ما تتذکرون، بہت ہی تھوڑی ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو. ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، بے شک قیامت کی گھڑی یقیناً آ کر رہنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور لیکن لوگوں میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا یا میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، تو عن قریب وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ بچائے جی اس سے، اور اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ بڑا ہی پیارا ہے بے شک. جی. اس کے پیار کو پیار سے جو آپ دیں، دعا کریں تو صرف اسی سے، یقین کریں بچ جائیں گے ہر ایک چیز سے. تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ کل ملیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ جی.